پہلے ہوتی ہے، آپ کو اختیار ہے حضرت۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان فإنہ لکم عدو مبین۔ قابل احترام علماء کرام اور پیارے ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے ایمان والے بندوں کو جو احکام دیے ہیں قرآن پاک میں، وہ ان کے فائدے کے لیے دیے ہیں، اور اس میں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے۔ اس لیے ہر ایمان والے کو ان احکام کو سمجھنا، اس پر پورے طریقے سے عمل کرنا، یہ اس کے فائدے کی چیز ہے۔ ابھی جو قرآن پاک کی ایک آیت میں نے پڑھی سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ رب العزت ہم سب کو، ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کے تمام احکام پر عمل کرو۔ بعض احکام پر عمل کرو، بعض پر عمل نہ کرو، ایسا مت کرو، اس میں تمہاری کامیابی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں جو احکام آئے ہیں، ان تمام احکام کو سب سے پہلے سمجھنا اور پھر اس کے اوپر پورے طریقے سے عمل کرنا۔ جو آدمی جانتا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے عمل کرے گا؟ تو سب سے پہلے تو ان احکام کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہر ایک مسلمان کو اپنی زندگی 24 گھنٹے کی گزارنے کے لیے، وہ جس لائن میں بھی جس کام کر رہا ہو، تو اس لائن کے جو احکام ہیں وہ، اور جو ہے دوسرے احکام، عمومی جو احکام ہے اس کے لیے خصوصی احکام بھی اور عمومی احکام بھی، اس سے متعلق جو بھی احکام ہے ان کو جاننا اس کے لیے فرض ہے۔ جو کام اس کو نہیں کرنا ہے، وہ کھیتی باڑی نہیں کرتا ہے تو کھیتی باڑی کے مسائل جاننا اس پر فرض نہیں ہے۔ وہ مالدار نہیں ہے تو اس کے اوپر حج کا طریقہ، حج کے مسائل جاننا فرض نہیں ہے۔ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تو زکوٰۃ کے مسائل جاننا ابھی اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ لیکن جو کام کر رہا ہے، مثال کے طور پر وہ نوکری کر رہا ہے، تو نوکری کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کیا احکام ہے؟ کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، دکان ہے اس کی، تو اس کے بارے میں کیا احکام ہے؟ حلال حرام کے بارے میں احکامات کو جاننا، مال کمانے کے کون سے طریقے جائز ہے، پھر مال کو کہاں خرچ کرنا، اس کے بارے میں کیا احکام ہے، یہ سارے خصوصی احکام ہیں جو خاص لوگوں کے سے متعلق ہوتے ہیں۔ اور ایمان لانا، اور ایمان کی تفصیلات کو جاننا، اور کفریہ کلمات کو جاننا، اس سے بچنا، اور نماز اور طہارت کے مسائل جاننا، روزے کے مسائل جاننا، یہ تو سب کے اوپر عمومی فرض ہے۔ جو عمومی فرائض ہے اس کے ساتھ خصوصی جو اس کی زندگی جس میں گزر رہی ہے اس کے بارے میں احکام جاننا، یہ بھی ہر ایک مسلمان کے لیے اپنے متعلق احکام جاننا سب سے پہلے فرض ہے۔ جانے گا تب وہ عمل صحیح کر سکے گا، تو جاننا یہ سب سے پہلے فرض ہوا، اور پھر ان احکام پر پورے طریقے سے عمل کرنا۔ بعض پر عمل کرے، بعض پر عمل نہ کرے، ایسا نہیں۔ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ آگے دوسرا جملہ جو ہے
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی باتوں پر مت عمل کرو، شیطان کی پیروی مت کرو۔ شیطان تمہارے دل میں جو گمراہی کے خیالات ڈالے اس کی باتوں پر مت چلو۔ تو شیطان سے چوکنا اس جگہ پر کیوں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میرے بندے بعض اسلام کے احکام پر عمل کریں گے اور اس کو کافی سمجھ لیں گے، یہ شیطان کی طرف سے ان کو رکاوٹ پیش آئے گی، اس لیے اس کے ساتھ میں اس کو جوڑ دیا اس جملے کو، فَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اس کی دشمنی کو اللہ تعالیٰ بیان کر کے، کوئی بھی آدمی اپنے دشمن سے چوکندہ رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ وہ نظر نہیں آتا ہے، اس کی دشمنی نظر نہیں آتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں پر رحم کر کے اور ان کے اوپر مہربانی فرما کر کے ان کو چوکندہ کر دیا کہ یہ نظر نہ آنے والا تمہارا دشمن، اس کی دشمنی کھلی ہوئی ہے۔ اب بہت سے ایمان والے بھائی نماز میں سستی کرتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں کاروبار کی وجہ سے، ایک نماز قضا کر دیتے ہیں فجر کی مثلاً نیند کی وجہ سے، یہ سب کیا ہے؟ بے دینی ہے۔ ایسا آدمی جب پورا مسلمان نہیں کہلائے گا۔ پورا مسلمان کب کہلائے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام اس کی طرف متوجہ ہے ان سب کو، آنکھ کی حفاظت کرنا سب کے لیے ضروری ہے، بد نظری سے بچنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، چاہے بڑے موبائل کے ذریعے سے بد نظری کرے، چاہے سامنے کوئی عورت آ جاوے یا کوئی خوبصورت بچہ آ جاوے اس کی طرف بری نظر ڈالے، یہ سب باتوں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے۔ کان کا استعمال کس طرح سے کرنا، زبان کا استعمال کس طرح کرنا، یہ تو عمومی احکام ہے، ہر ایک سے متعلق ہے۔ بہرحال اس میں شیطان جو رکاوٹ ڈالتا ہے اس کو بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم بعض باتوں پر عمل کرو کہ شیطان کے دھوکے میں آ جاؤ گے کہ ہم تو دیندار ہیں، لوگ ہم کو دیندار سمجھتے ہیں۔ ارے جو باقی رہ گئے احکام تم نے اس پر ابھی عمل نہیں کیا ہے، تم سے تمہارے اوپر وہ فرض ہے، واجب ہے، یا ان سے بچنا تمہارے لیے فرض ہے، ضروری ہے، حرام ہے، ان سے دور رہنا ضروری ہے، تو اس کو تو تم جانتے بھی نہیں ہو اور عمل بھی نہیں کرتے ہو، پھر کیسے تم پورے مسلمان ہو گئے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں جانا ہے اور پوری زندگی کا حساب دینا ہے، اور ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، اور ترازو ایسا فٹ ہوگا کہ ایک ذرہ برابر بھی چھوٹی سی نیکی بھی ہوگی تو اس کو بھی وہ ظاہر کر دے گا۔ اگر اس میں ایک برائی بھی زیادہ ہو گئی تو وہ برائی والا پردہ نیچے چلا جائے، ایک چھوٹی سی نیکی آ گئی، دونوں پلے برابر تھے نیکی اور برائی کے، اور ایک چھوٹی سی نیکی آ گئی تو نیکی والا پلہ نیچے چلا جائے گا۔ ایسا ترازو کے ذریعے سے سب کے سامنے تولا جائے گا اعمال اور اقوال کو، زبان سے بولے ہوئے بولوں کو بھی اور باقی اعضاء سے کیے ہوئے اعمال کو بھی۔ اس لیے شیطان سے چوکنا رہنا بہت ضروری ہے۔ آج کی مجلس میں شیطان کے سلسلے کی حربے کیسے کیسے انسانوں پر آتے ہیں اس کو سنیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے، ان کا قصہ سنیے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ روزانہ تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے، صحابی تھے، روزانہ تہجد پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن تہجد کے وقت آنکھ نہیں کھولی، یہاں تک کہ تہجد کا وقت نکل گیا۔ تو چونکہ اس سے پہلے کبھی تہجد ان کی چھوٹی نہیں تھی، اس لیے اس کی وجہ سے ان کے اوپر اس کا بہت اثر ہوا۔ آج میری تہجد چھوٹ گئی، پورے دن روتے رہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اے اللہ آج میری تہجد چھوٹ گئی۔
تو اگلی رات جب تہجد کا وقت آیا تو ایک بزرگ تشریف لائے اور کہے کہ اٹھو اٹھو تہجد کا وقت ہو گیا ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فوراً اٹھ گئے. اس سے پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا میں وہی بدنام زمانہ شیطان ہوں، ابلیس ہوں. اوہ، تمہارا کام تو انسان کو غفلت میں مبتلا کرنا ہے، نماز کے لیے اٹھانا تمہارا تو کام ہے ہی نہیں. شیطان نے کہا اس سے بحث مت کرو، تہجد پڑھ لو، اپنا کام کرو. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، پہلے بتاؤ کیا وجہ ہے، مجھے کیوں تم اٹھا رہے ہو؟ جب بہت اصرار کیا تو شیطان نے بتایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ گزشتہ رات آپ پر میں نے غفلت طاری کر دی تھی تاکہ آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ جاوے. چنانچہ آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی تھی، لیکن اس تہجد کے چھوٹ جانے کے نتیجے میں آپ سارے دن روتے رہے، روتے روتے دن گزارا. اس رونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات اتنے بلند کر دیے کہ اگر اٹھ کر تہجد پڑھ لیتے تو اتنے درجات آپ کے بلند نہ ہوتے. تو یہ تو بہت خسارے کا سودا ہوا. میرا یہ سودا جو ہے میرے لیے تو بہت نقصان کا سودا ہو گیا. اس لیے میں نے سوچا کہ آج آپ کو اٹھا دوں تاکہ اور زیادہ درجات کی بلندی کا راستہ پیدا نہ ہو. تو شیطان جو ہے کیسا کس طریقے سے آدمی کو پھنساتا ہے. ظاہر میں تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کا وار کیا ہے؟ یہ زیادہ درجات بلند نہ ہو جاوے کہ یہ اس کا وار ہے کہ اتنا روئیں گے پھر تو ان کے درجات اور زیادہ بلند ہو جائیں گے. ایک اس میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ دیوار کے ساتھ چارپائی بچھا کر سوئے ہوئے تھے. تو ان کے پاس شیطان آیا اور انہیں جگایا. انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ انسانی شکل میں تھا. تو وہ کہنے لگا ارے دیوار گرنے والی ہے، جلدی یہاں سے اپنی چارپائی کو ہٹا لو، دیوار گر رہی ہے، گرنے والی ہے. جب انہوں نے جلدی سے اپنی چارپائی کو ایک طرف کر دیا اٹھ کر کے، تو جیسے ہی دیوار سے چارپائی کو انہوں نے ہٹایا تو اتنے میں وہ دیوار گری. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ تیرا بھلا ہو، تو میرا کتنا خیر خواہ ہے، تو ہے کون؟ تو وہ کہنے لگا میں شیطان ہوں. انہوں نے فرمایا شیطان تو کبھی کسی کی خیر خواہی نہیں کرتا، تو نے کیسے خیر خواہی کی؟ وہ کہنے لگا میں نے اب بھی کوئی خیر خواہی نہیں کی ہے. وہ حیران ہو کر کہنے لگے کہ یہ خیر خواہی تو ہے کہ تو نے مجھے دیوار کے نیچے دب جانے سے بچا لیا. تو شیطان نے کہا یہی تو میرا فن ہے، اگر آپ وہی لیٹے رہتے اور دیوار گر جاتی تو اچانک دیوار کے نیچے دب جانے کی وجہ سے آپ کو شہادت کی موت آتی. میں نے آپ کو پہلے ہی جگہ دیا تاکہ کہیں آپ کو شہادت کا رتبہ نہ مل جاوے. لو ایسا جو ہے فنکار ہے یہ، اس کی چالو کو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں. اس لیے آج اس کی کچھ چالیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں واقعات کی ذریعے سے. ہمارے اسلاف کے واقعات ہیں. جیسے ابھی جو واقعہ سنایا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا. اب دوسرا واقعہ سنیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر کے خلیفہ، ان کی احتیاط کیسی تھی دین کے معاملے میں، اس واقعے سے آپ اندازہ لگاویں. ایک دفعہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے جاتے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہیں، گھر کے اندر نہیں، گھر کے دروازے پر آ کر بیٹھے ہوئے۔ وہ آدمی نے سلام کیا اور وہ چلا گیا۔ پھر وہ آدمی جب واپس آیا اپنی ضرورت پوری کر کے وہاں سے دوبارہ گزرا تو پھر دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے پوچھا، حیران ہو کر کے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، اس وقت خلیفہ وقت تھے، آپ دروازے پر اس وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں یہاں سے گزرا تھا تب سے اب تک یہی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی حفصہ ام المومنین آج گھر آئی ہوئی ہے اور میری بیوی گھر میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ گھر میں اکیلی ہے، اس لیے میں نے گھر میں اس کے پاس اکیلے بیٹھنے کے بجائے یہاں دروازے پر بیٹھنا پسند کیا۔ اللہ اکبر! ہمارے اسلاف اس شیطان مردود کے شر سے اس قدر بچتے تھے۔ شیطان کیا دل میں کسی کے دلوں میں سے کسی کے دل میں کوئی خراب خیال ڈالے تو جو ہے اس لیے اس سے بچنے کے لیے اس طرح سے باہر بیٹھے۔ اپنی بیٹی ہے، اس مردود کی چالوں کو اس وقت تک سمجھنا ممکن نہیں جب تک اللہ رب العزت کی مدد شامل حال نہ ہو۔ یہ دو صحابہ کے واقعات آپ کو سنائے۔ اب ایک بہت بڑے اللہ کے ولی شیخ عبد القادر جیلانی، مشہور، جن سے چار جو سلسلے بزرگوں کے چلے ہیں، تو سلسلے قادریہ یہ اس کے یہ امام ہے، شیخ عبد القادر جیلانی اس کے امام ہے۔ ان کا واقعہ ان کے صاحبزادے سنا رہے کہ میرے والد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے سامنے ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے چند دن جنگل میں قیام کیا۔ یہ اللہ والے بستی سے نکل کر جنگل میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر جو ہے غار حرا میں کئی دن وہاں گزارتے تھے، رات دن، تو ایسا جو ہے یہ اللہ والے اللہ کی طرف پوری طرح سے اپنے آپ کو لگانے کے لیے یکسوئی کے ساتھ جنگل میں کچھ دن گزارتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ چند دن میں نے جنگل میں قیام کیا، وہاں پانی نہیں تھا، چند دن پانی نہ ملنے کی وجہ سے پریشانی ہوئی اور پیاس کی وجہ سے میرا برا حال ہو رہا تھا کہ حق تعالیٰ کے حکم سے ایک بادل نے سایہ کیا اور اس میں سے تھوڑی بارش ہوئی جس سے قدرے سکون ہوا، اور اس کے بعد اسی بادل میں سے روشنی ظاہر ہوئی اور وہ روشنی سب جگہ پھیل گئی، ذرا اندازہ لگاؤ، اور اس روشنی میں سے ایک عجیب شکل نمودہ ظاہر ہوئی، ایک عجیب شکل ظاہر ہوئی اور آواز آئی، اس میں سے کیا آواز آئی؟ اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں۔ اب دیکھو شیطان کس طرح سے اتنے بڑے لوگوں کو بھی اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ایسے موقع پر تیار رہتا ہے، اور کیسی شکل میں روشنی ظاہر ہو رہی ہے اور اس کے اندر سے ایک عجیب و غریب شکل ظاہر ہو رہی ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، تجھ پر ان سب چیزوں کو حلال کرتا ہوں جو تمہارے علاوہ دوسروں پر حرام کی ہے، جو دل چاہے کھاؤ اور جو شوق ہو وہ پورا کرو۔ یہ سن کر میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے۔ اے ملعون، دور ہو، کیا بکتا ہے؟ سمجھ گئے؟ کیا بکتا ہے؟
تو اتنا کہنے پر وہ فوراً وہ روشنی جو تھی وہ ختم ہو کر اندھیرا ہو گیا. بہت زیادہ روشنی جو پھیلی ہوئی تھی وہ سب ختم ہو کر اندھیرا ہو گیا. معلوم ہو کہ روشنی کس کی تھی؟ شیطان جو ہے وہ روشنی کی شکل میں آیا تھا. اس طرح سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اس کی یہ چالو کو ہم سنیں گے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. اور کہا وہ جو ہے اندھیرا ہو گیا اور وہ جو صورت نظر آ رہی تھی وہ صورت بھی دور ہو گئی. عجیب غریب جو صورت نظر آئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اور جاتے جاتے کیا کہا؟ اے عبد القادر، تو نے علم و فہم کی وجہ سے جو احکام الہی حاصل کیے ہیں ان کے ذریعے تو نے نجات حاصل کی ہے. تو بچ گیا، میرے داؤ میں نہیں آیا. تیرے پاس جو علم تھا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اس کی وجہ سے تو جو ہے بچ گیا، میرے اس پھندے میں نہیں آیا. ورنہ اسی جگہ تیرے جیسے 70 بزرگوں کو گمراہ کر چکا ہوں. 70 بزرگوں کو گمراہ کر چکا ہوں، ایسا کہہ رہا ہے. تو اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ اے کم بخت، یہ تو میرے اوپر خدا کا فضل ہوا کہ تیرے داؤ سے میں بچ گیا، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا. توحید انہوں نے، شیطان نے آخر میں جاتے جاتے کیا حربہ استعمال کیا کہ یہ ان کے دل میں یہ آوے کہ میرے علم نے مجھے بچایا ہے. تو اس کا بھی انہوں نے توڑ کیا کہ میرا علم مجھے کیا بچاتا، میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے. تیرے پھندے سے میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے. یہ تو میرے اوپر خدا کا فضل ہوا ہے. اب وہ بھاگ گیا کہ یہاں تو بالکل اپنی چلنے والی نہیں ہے. یہ فتاوی رحیمیہ کے حوالے سے لکھا ہے، اس کی جلد اور صفحہ نمبر سب لکھتے ہیں، حوالے کے ساتھ لکھتے، کوئی بات ایسے نہیں لکھتے. اور اس میں ابھی حوالہ دیا کتاب الانبیاء والاولیاء کا، وہاں سے حضرت فتاوی رحیمیہ میں یہ واقعہ لیا ہے، کتاب الانبیاء والاولیاء. عارفین فرماتے ہیں، اللہ کی معرفت رکھنے والے بزرگان فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا داؤ جو شیطان نے استعمال کیا جاتے جاتے، وہ پہلے داؤ سے زیادہ بھاری تھا. پہلا جو اس نے حملہ کیا تھا اور ان کو گمراہ کرنا چاہا تھا، اس سے زیادہ بھاری یہ داؤ تھا کہ تیرے علم نے تجھ کو بچایا. اس لیے کہ اس کے ذریعے شیطان ان کے اندر علم کا ناز پیدا کرنا چاہتا تھا کہ تمہارے علم اور تقوی نے تمہیں بچا لیا، لیکن آپ نے اس کو بھی رد کر دیا. اتنی بات جو ہے نا وہ خطبات فقیہ الاسلام میں سے نقل کی، جو بات لکھتے ہیں حوالے کے ساتھ لکھتے ہیں. اس لیے تو میں ایسی کتاب لاتا ہوں. خیر، کیسے کیسے بڑے بڑے لوگوں کو شیطان نے اپنے فندے میں لینے کی کوشش کی ہے، اس کا اندازہ لگاتے رہو. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، 4 اماموں میں سے ایک امام، کتنے بڑے زبردست بزرگ اور کتنے بڑے اللہ والے، قرآن و حدیث کے کیسے ماہر کہ انہوں نے جو مسائل قرآن و حدیث سے نکالے اس کے اوپر امت کا ایک بہت بڑا گروہ چل رہا ہے، عمل کر رہا ہے. پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہ 4 مسلکوں میں سے کسی نہ کسی ایک مسلک پر عمل کرتے ہیں. ان کا واقعہ سنیے، ان کا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنیے. فتنہ خلق قرآن کے موقع پر کیسے کوڑے کھائے ہیں انہوں نے. یہ ہاتھی پر وہ کوڑے مارے جاتے تو ہاتھی بھی چلا کر کے بھاگتا. ایسے کوڑے انہوں نے دین کے خاطر بادشاہ کے جلاد سے کھائے ہیں اور ایمانی جرأت دکھائی ہے، اسلامی حمیت کے تابناک مثال قائم کی ہے. ایسی اسلامی تاریخ کی عظیم شخصیت حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے پہلے ایک وصیت لکھی، جس میں اپنے وارثین کو
بہت عمدہ قسم کی نصیحتیں فرمائی. دیکھو ہمیں بھی اپنے مرنے سے پہلے پہلے وصیتیں اپنے وارثین کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اولاد کو کرنی چاہیے. زبانی کرو یا لکھ کر کے جو ہے ان کو دے جاؤ، یہ سنت ہے. مرض کی شدت کے دوران ایک مرتبہ آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلے. مرض الموت تھا تو بہت زیادہ اس میں شدت ہوتی ہے. اس وقت یہ ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلے عربی میں؟ لا بعد، لا بعد، ایسے الفاظ نکلے. جب کچھ ہلکا جو ہے طبیعت ہلکی ہوئی تو ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ابا جان یہ آپ لا بعد لا بعد کہہ رہے تھے، وہ کس سے کہہ رہے تھے اور کیا مطلب ہے اس کا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ گھر کے ایک کونے میں ابلیس انگلیاں دانتوں میں ڈال کر کے، اپنی انگلی دانتوں میں ڈال کر کے دبائے ہوئے کھڑا ہے. اپنی انگلیاں اپنے دانتوں میں دبائے ہوئے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یا احمد فتنی، اے احمد تم میرے ہاتھ سے نکل گئے، ایسا کہہ رہا ہے. تو میں اس کو جواب دے رہا تھا کہ ابھی نہیں نکلا جب تک کہ اسلام پر وفات نہ ہو جاوے. ابھی تک تم روح نکلی نہیں ہے، میرا خاتمہ ایمان پر جب تک نہ ہو وہاں تک میں تیرے داؤ سے کہاں نکلا ہوں. دیکھو ایسے وقت میں غفلت کا شکار کرنے کے لیے یہ الفاظ وہ بول رہا تھا. کون؟ شیطان. یا احمد فتنی، تم مجھ سے چھٹ گئے. ایسا کیوں بول رہا تھا؟ تاکہ وہ غافل ہو جاوے اور پھر شیطان اپنا کام کر لے. موت کے وقت شیطان پورا زور لگاتا ہے ایسے بڑے بڑے اولیاء کرام کے اوپر بھی، تو ہم جیسے اس شمار میں ہے. تو اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، اعتبار خاتمے کا ہے، اس بنا پر جو ہے پورا زور لگاتا ہے. اور اس سے پہلے پہلے آدمی سے ایسے گناہ تنہائی میں ایسے گناہ کراتا ہے حرام درجے کے، جس کی بنا پر اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور ایمان کو پھر ختم کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ واقعہ البدایہ والنہایہ کے حوالے سے لکھا ہے، اس کی جلد اور صفحہ نمبر سب لکھا ہے. خیر دوسری کتاب کا بھی حوالہ دیا ہے. اب ایک اور واقعہ سنو. شیطان کا ایک عالم اور عابد کو بہکانے کا قصہ. ایک عالم کو اور ایک عابد کو. عابد یعنی عبادت کرنے والا، عبادت بہت کرتا ہو اس کو عابد کہتے ہیں، لیکن وہ عالم نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ علم رکھتا ہے دین کا، اس کو کہتے ہیں عالم. تو دونوں کیا قصہ اس قصے میں دونوں کا حال بیان کیا ہے، کس طرح شیطان ان کے پاس جاتا ہے. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام ابن عبد البر مالکی. انہوں نے اپنی کتاب کا نام لکھا ہے، اس میں ایک قصہ لکھا ہے کہ شیطان کے چیلوں نے شیطان سے کہا کہ جب کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں، اور کسی عابد کی موت پر آپ اتنا خوش نہیں ہوتے، یہ کیا بات ہے؟ وہ تو بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا، پھر بھی آپ کو اس کی مرنے پر خوشی نہیں ہوتی، اور عالم کا انتقال ہوتا ہے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو شیطان نے کہا آؤ، اپنے چیلوں سے کہا آؤ میرے ساتھ آؤ، میں تم کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس کے بعد شیطان اپنے چیلوں کو لے کر ایک عابد کے پاس گیا جو جاہل تھا. عبادت تو بہت کرتا تھا لیکن بیچارے پاس علم نہیں تھا. سلام کیا، جا کر انسانی شکل میں گیا، یہ سب قافلہ انسانی شکل میں گیا، اور جا کر وہ سمجھے کہ کوئی لوگ آئے ہیں باہر سے، سلام کیا. سلام کر کے بھی اپنا مسلمان ہونا ظاہر کر رہا ہے، اور خیر خیریت پوچھی، خیریت سے ہو؟
ایسی شیطان نے اس سے کہا آپ بڑے اچھے آدمی لگتے ہیں. عابد کو کیا کہا؟ پہلے پھلایا اس کو. آپ بڑے اچھے آدمی لگتے ہیں، میرے دل میں ایک وسوسہ ہے. شیطان کہتا ہے میرے دل میں ایک وسوسہ ہے، خیال ہے. انسانی شکل میں آیا ہے یہ، تو گویا انسان کو تو ایسے وسوسے اور خیالات تو آتے ہی ہے. میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. لو سائل بن کر آیا ہے. عابد نے کہا پوچھئے، اگر مجھے معلوم ہوگا تو جواب دے دوں گا، اگر نہیں معلوم ہوگا تو آپ کسی اور سے پوچھ لینا. تو شیطان نے کہا میرے دل میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ایک انڈے میں زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، پوری کائنات کو داخل کر دے، اس حالت میں کہ وہ انڈا جتنا ہے اتنا ہی رہے اور اس میں اضافہ نہ ہو، اور یہ زمین و آسمان جتنا بڑا ہے اس میں بھی کوئی کمی نہ ہو. یہ ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو اس عابد نے تھوڑی دیر سوچا، تو بیچارے پاس علم تو تھا نہیں، اللہ تعالیٰ کیسی کی قدرت کیسی ہے ایسا علم تو تھا نہیں. کچھ دیر سوچ کر اس عابد نے کہا کہ انڈا اتنا ہی رہے اور زمین و آسمان بھی اتنا ہی رہے، پھر انڈے میں یہ سب داخل ہو جاوے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر نہیں ہے، یہ مطلب ہوا. ایسا اس نے جواب دیا اس عابد نے. شیطان کے چیلے وہی موجود تھے. شیطان نے ان سے کہا کہ میں نے اس کے دل میں شک کا بیج داخل کر دیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں شک پیدا کر دیا، شک کا بیج اس کے دل میں داخل کر دیا، جو اسے کفر تک پہنچا دے گا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں کوئی آدمی شک کرے تو ایسا ہی ہوگا. دیکھا کہ میں نے 1 منٹ میں اس عابد زاہد کو کافر بنا دیا، یا کفر کی دہلیز پر بٹھا دیا، کفر کے قریب کر دیا. اس طرح کے لوگ زندہ رہے یا مر جاوے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے اس کے مرنے سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی. اس کے بعد شیطان ایک عالم سے ملا، اپنے چیلوں کو کہا چلو ایک دوسرے میرے ساتھ چلو. عالم کے پاس لے گیا، اس سے بھی یہی سوال کیا اور کہا جناب آپ عالم ہیں، انسانی شکل میں آ کر کے یہ سب قافلہ سوال کر رہا ہے، وہ کیا سمجھے؟ ابھی باہر کے کوئی لوگ ہیں اور سوال پوچھنے کے لیے آئے ہیں. جناب آپ عالم ہیں، فاضل ہیں، میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا ہے، اس کا جواب دریافت کرنے آیا ہوں. انہوں نے کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انڈے میں زمین و آسمان کو ڈال دے؟ تو ان عالم نے کہا کہ اس میں کیا تعجب کی بات ہے کہ انڈا اپنی حالت پر اسی طرح ہو اور زمین و آسمان بھی اسی طرح ہو، پھر اللہ تعالیٰ انڈے میں ان کو داخل کر دے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ہر چیز پر ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کن ہو جا، اتنا کہہ دیتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی جو ہے زمین، سورج، چاند، پہاڑ، سمندر، ساری چیزیں دنیا میں اتنی بڑی بنائی ہیں. جنت، دوزخ، فرشتوں کا عالم، ساتھ آسمان میں فرشتے بھرے ہوئے ہیں. تو اس عالم نے کیا کہا؟ اس لیے مجھے یقین ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بات شک شبہ کی نہیں ہے، یہ جواب دیا. شیطان نے اپنے چیلوں کو دیکھ کر کہا دیکھو اس کا علم ایسا ہے کہ یہ ہمارے داؤ میں نہیں پھنس سکتا.
اس کو بہکانا ہمارے لیے آسان نہیں ہے. اس لیے ان لوگوں کے زندہ رہنے سے مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے، اور یہ لوگ مرتے ہیں تو میں جشن مناتا ہوں. اور عابد کا حال ایسا ہے کہ اسے جب چاہے ہم ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں، اور اس کی جہالت کی وجہ سے جب چاہے اس کو صرف گناہ میں نہیں کفر میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جہالت سب سے بڑی بیماری ہے. جہالت کی وجہ سے، دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کفر اور شرک تک بھی پہنچ سکتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کفریہ کلمہ ہے. یہ پورا واقعہ جو لکھا ہے اس کا حوالہ دیا ہے، اس کتاب کا نام لکھا ہے واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے، صفحہ نمبر یہ. اور اس کے بعد میں اس کے اندر بھی حوالہ دوسری کتاب کا، عربی کتاب کا دیا ہوا ہے، وہ حوالہ بھی نقل کیا ہے. اور 2 کتابوں کا حوالہ نقل کیا. دوسری کتاب ہے تاریخ جنات و شیاطین. جنات و شیاطین کی تاریخ بھی لکھ ڈالی ہے یہ جو ہے ایمان والوں نے. جنات اور شیاطین کی تاریخ، اس کا صفحہ نمبر یہ ہے. اور وہاں سے یہ واقعہ، تو کیسی کیسی کتابیں لکھی گئی ہے، ہم لوگ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھنے کا ذوق ہی ہمارا نہیں ہے. ارے پڑھنے بہت تک ہمیں علم کے پیچھے لگا رہنا ہے، تب جا کر کے ہم اپنے ایمان کو صحیح سلامت بچا کر کے لے جا سکتے ہیں. شیطان کے حربوں کو بھی جاننا ضروری ہے، نفس کے مقاصد کو بھی جاننا ضروری ہے. نفس کس طرح سے ہم کو دھوکہ دیتا ہے، کیسے ہم کو گمراہ کرتا ہے، نفس کو بھی پہچاننا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہے اس کو بھی جاننا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت، یہ بھی ضروری ہے. اور عمل بھی ضروری ہے، اپنے دل کی اصلاح بھی ضروری ہے، اور ظاہری اعضاء کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا کر کے رکھنا یہ بھی ضروری ہے. کس راستے سے شیطان ہم کو گمراہ کر دے کچھ پتہ نہیں. شیطان جاہل کو کس طرح بہکاتا ہے، اس کا ایک دوسرا واقعہ سنو. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک آدمی تھا جو بڑا عبادت گزار تھا، لیکن علم دین سے ناواقف تھا. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہاں کے کچھ لڑکوں نے اس کا مذاق کرنا چاہا اور سوچا کہ اس آدمی کی بے وقوفی ظاہر کی جاوے. بچے تو اچھے ہوتے ہیں لڑکے، کہ آپ مرد جو ہے عبادت تو خوب کرے سے اپن بے وقوف سے، انہیں بے وقوفی بدروں ہمیں عابد ہوئے. تو ایک دن وہ بچے اس آدمی کے گھر پر چڑھ گئے رات کے وقت میں. وہ آدمی اپنے گھر میں سو رہا تھا، وہ عبادت گزار آدمی اپنے گھر میں سو رہا تھا، اور رات کا وقت تھا، تو یہ کسی طرح سے اس گھر کے اوپر چڑھ گئے. محلے کے 2-4 لڑکے اس کی چھت پر چڑھ گئے اور بناوٹی آواز میں اس کا نام لے کر ایک خاص لہجہ بنا کر اس کو پکارا. تو وہ آدمی چونکا، سویا ہوا تھا، چونک کر کے کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا کون ہے. ایک لڑکے نے آواز بنائی اور کہا میں تمہارا خدا بول رہا ہوں. یہ سنتے ہی وہ جاہل اٹھ کر بیٹھ گیا. وہ واقعی میں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں، ایسا سمجھ گیا وہ. یہ سنتے ہی وہ جاہل اٹھ کر بیٹھ گیا. اس کے بعد کہنے لگا کہ اے باری تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں. تو اس نے کہا تیری عبادت مجھے بہت پسند آ گئی، اس لیے آج سے ہم نے تیرے سے نماز معاف کر دی ہے. یہ کہہ کر وہ لڑکے غائب ہو گئے. اب یہ جاہل عابد سمجھا کہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ ہی کی آواز ہے، اس لیے اس کو یقین آ گیا کہ نماز معاف ہو گئی. اس کو تو یہی سمجھ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے تو معاف ہو گئی. اب اس کے بعد جو تہجد تھی وہ بھی ختم، فرائض تھے وہ بھی ختم، نماز کے لیے مسجد کو آنا جانا بھی بند. اس طرح 2-4 دن گزر گئے، وہ نماز کو نہیں آیا. تو محلے کے لوگوں نے سوچا کہ بیمار تو نہیں ہو گیا، یہ آدمی نماز کا پابند تھا اور اب نماز میں نہیں آ رہا ہے، تو بیمار تو نہیں ہو گیا، چلو جا کر دریافت کرے.
کچھ لوگ وفد کی شکل میں اس کے گھر پہنچے، خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد پوچھا کہ طبیعت تو اچھی ہے؟ تو کہا کہ ہاں الحمدللہ بہت اچھا ہو۔ لوگوں نے کہا پھر نماز کو کیوں نہیں آ رہے ہو؟ بہت دن ہو گئے آپ نماز کو نہیں آئے، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا آپ کو خبر ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سے خوش ہو کر میرے سے نماز معاف کر دی۔ دیکھو یہ جاہل تھا، اس لیے اس کو شاید جو ہے وہ لڑکوں نے بھی اس کو بیوقوف بنا دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیے شیطان جاہل لوگوں کو کس طرح بہکانے لگتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان جہالت سے لوگوں کے اوپر تسلط قائم کر لیتا ہے۔ دین سے ناواقف ہونا یہ جہالت ہے، اس کی وجہ سے شیطان اس کے اوپر قبضہ جما دیتا ہے۔ اور اس کا ابھی حوالہ وہی کتاب واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے، اس کا صفحہ بتایا۔ آگے ایک اور قصہ جو ہے حضرت جنید بغدادی، یہ بھی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ان کا واقعہ سنو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا کہ شیطان سے ملاقات ہو جائے تو ایک سوال میں کروں، اور انہوں نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، اے اللہ کبھی شیطان سے ملاقات کرا دے تاکہ اس سے سوال کر لوں میں۔ ایسی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لی، اور بڑے بزرگ تھے یہ اللہ والے تھے، اللہ تعالیٰ نے دعا ان کی قبول کر لی۔ ایک دن نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے تو ایک بوڑھا آدمی جھک کر کے سلام کرنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر کہا کون ہو تم؟ تو کہنے لگا میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو آرزو اور تمنا تھی۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ اصل میں شیطان ہے، بوڑھا آدمی نہیں ہے، شیطان ہے۔ شیطان بڑے آدمی کی شکل میں آیا ہے اور جھک کر سلام کر رہا ہے۔ وہ آپ نے چو سمجھیے کیا تو کو بھیڑو آدمی سے سلام کرے سے، اور حقیقت میں کیا تھا وہ شیطان نے کہا آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے ذہن میں تیرے متعلق ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کرنے سے روکا؟ کیوں تو نے اس پر عمل نہیں کیا؟ کیوں تو نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل نہیں کیا؟ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانتا تھا، بہت عبادت گزار تھا۔ ارے تجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور جلالتوں سے تو واقف تھا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کی قربت رکھنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہونے کے باوجود، جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر تو تو نے آخر کیوں سجدہ نہیں کیا؟ یہ مجھے تجھ سے سوال کرنا ہے۔ اس پر شیطان کا جواب کیا تھا وہ سننے کے قابل ہے۔ اسے تو کوئی پنجاب تو سوال بھی نہ کرائے، آو سوال بھی نہ تھی کر سو تو انہوں تمہیں گمراہ کر سے، انہوں ایو جواب آل سے کہ انہوں تمہیں پھنسے نو سے۔ اب سوال تو بہت اہم سوال تھا، معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی معقول سوال ہے، لیکن جواب دیکھو سنو۔ اس پر شیطان کا جواب کیا تھا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس کے جواب نے کچھ دیر کے لیے حضرت جنید کے ہوش اڑا دیے۔ اس کا جواب ایسا تھا کہ حضرت جنید کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے کہا جنید آپ جیسا توحید پرست آدمی، آپ جیسا توحید پرست یعنی ایک اللہ کو ماننے والا آدمی، اور یہ مشرکانہ سوال، اور یہ مشرکانہ سوال کیا کہتا ہے؟ یہ مشرکانہ سوال کرتے ہو تم جیسے موحد ہو کر کے مشرکانہ سوال کرتے ہو؟
آدم غیر اللہ نہیں تھے، اللہ کے علاوہ ہے، میں غیر اللہ کو سجدہ کروں گا تو شرک نہیں ہو جائے گا؟ لو کیسا پھنساتا ہے وہ. آپ جیسا توحید پرست آدمی اور یہ مشرکانہ سوال، آپ جیسا توحید پرست ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کی پوجا کرنے والا، اور آپ کے ذہن میں مشرکانہ سوال آ رہا ہے کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا آدم تو غیر خدا تھے، آدم خدا تو تھے نہیں، غیر خدا تھے، خدا تو نہیں تھے، آدم خدا تو نہیں تھے، پھر میں غیر اللہ کو کیوں سجدہ کر لیتا؟ تم ایسا سوال کیوں کرتے ہو مشرکانہ؟ لو پھنسا دیا سوال. اداتی سوالے نہ کرائے، اداتی مربوع خطرناک، کوئی بھی مقصد تھی اداتی مرسو تو یہ بھی خطرناک. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات میرے سے کہی تو مجھے لگا کہ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا ایمان سلب ہو رہا ہے، اس لیے میں سناٹے میں پڑ گیا، ہوش و حواس باقی نہ رہے. میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں، اس لیے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو اور مجھے پوچھتے ہو کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا. حضرت جنید کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آیا، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں بات آئی اور مجھ سے کہا گیا کہ اس سے یوں پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا، حکم دینے والا کون تھا، اس سے یہ پوچھو. حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو سجدہ کر، تو توحید اسی کا نام ہے کہ تو اس کی بات کو مان لیا جاوے. تو توحید اسی کا نام ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جاوے. ایک اللہ کو ماننے کا کیا مطلب؟ اس کا جو حکم وہ پورا کرو. واہ واہ، اللہ کی طرف سے مدد ہو گئی اور دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا جواب آیا، تب جا کر کے پھر کیا ہوا؟ حضرت جنید کہتے ہیں کہ اس الہام کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا، ورنہ تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے. بھائیوں، یہ ہے شیطان کی مکاری اور عیاری. نہ ولیوں کو چھوڑا، نہ کتب اور ابدال کو چھوڑا، نہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑا. غور کرو کہ شیطان باتوں کو اور چیزوں کو کس طرح مزین کرتا ہے، باتوں کو اور چیزوں کو کس طرح مزین کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا ذرا اندازہ اس واقعے سے آپ کر لیجئے. اس لیے کبھی بھی شیطان سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے. شیطان کی عیاری اور مکاری سے بسا اوقات انسان بے ایمان بھی ہو جاتا ہے. پوری کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ ایمان ختم ہو جائے، خاتمہ ایمان پر نہ ہو، لیکن اس سے خبر بھی نہیں ہوتی کہ میرا ایمان ختم ہو گیا ہے. تبھی تو اس کا داؤ چلے گا. اگر پتہ چل جائے تو پھر تو وہ توبہ کر لے گا، تجدید ایمان کر لے گا، لیکن اسے خبر بھی نہیں ہوتی کہ میں بے ایمان ہو گیا ہوں. شیطان کفر کو مزین کر دیتا ہے. یہ بھی وہی واقعات پڑھیے اور عبرت لیجئے، اس کتاب کے حوالے سے لکھا ہے. آگے ایک دوسری تھوڑی سی بات اسی پر، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کتنے بڑے امام محدث، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 15 سال تک اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا رہا کہ میری ابلیس سے ملاقات کرا دے. اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے. 15 سال معلوم ہے کہ یہ پرانے جو بزرگوں کے واقعات جو ہیں اس کو پڑھنے سے ہم چوکن نہ ہو سکتے کہ نہیں. یار آپ نے آواز ابھی دوار نہیں کروانی، آپ نے ہونا تھی مروارو نہیں. اگر آوے تو جو ہے تھوکوانو نہ اوپر، نہوارو نہیں نہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی. واہ وقت ہو گیا.
8 بجے نماز 8 بجے 8 بجے نماز 4 منٹ 5 منٹ اچھا شیطان کا ایک بڑا فریب، ایک بڑا دھوکہ۔ نیک بندو کو تو صاف طور پر شیطان ورگلا نہیں سکتا ہے، ان کو تو بہکا نہیں سکتا ہے نیک لوگوں کو۔ نیک بندو کو تو شیطان صاف طور پر بہکا نہیں سکتا، لیکن کس طرح پھر بہکاتا ہے؟ البتہ شر کو خیر کی صورت لا کر ان کے سامنے کر دیتا ہے۔ شر ہے اور اس کو خیر کی صورت میں لا کر دیتا ہے، جس کی بنا پر وہ نیک بندے بھی اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ شیطان کا ایک بڑا دھوکہ ہے جس سے اکثر لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ مثلا شیطان کسی عالم کو عوام کی غفلت و جہالت کا حال سنا کر واعظ کہنے پر آمادہ کرتا ہے۔ بہت ضرورت ہے یہاں پر بیان کرنے کی۔ پھر اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ اگر عمدہ کپڑے پہن کر اور خاص لب و لہجہ بنا کر تقریر نہ کرو گے تو عوام تمہاری تقریر سے اثر نہیں لیں گے۔ چنانچہ عالم انہی باتوں میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ ان باتوں میں مبتلا ہونے کے بعد اس کو اپنی تعظیم کا شوق اور خدام اور معتقدین کی کثرت اور اپنے علم و مرتبہ پر غرور اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ عالم کی تمام کڑی کرائی محنت ریا، نمود اور تکبر کی نظر ہو جاتی ہے۔ دیکھو کس طرح سے نیک لوگوں کو، جس آدمی کو نماز کا پابند ہے، کسی کو جو ہے نا وضو کے اندر ہی جو ہے ایسا شک میں مبتلا کرتا ہے کہ اس کی بنا پر وہ اسی میں رہ جاتا ہے اور نماز اس کی جاتی ہے، رکعتیں جاتی ہے، نماز کبھی قضا ہو جاتی ہے، اسی میں لگا دیتا ہے پاکی ناپاکی کے مسئلے میں، استنجا میں۔ اس لیے ہمیں شیطان کے داؤ پیچ سے چوکندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے انسانیت کا سب سے بڑا دشمن۔ گزشتہ مرتبہ بھی یہاں کچھ اسی میں سے سنایا تھا، اور 2 جگہ اور بھی سنایا، لیکن ابھی باتیں تو آدھی بھی پوری نہیں ہوئی، کتاب میں سے آدھی باتیں بھی نہیں ہوئے سامنے آئی۔ جتنی آئی سامنے اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہمیں علم کی کتنی ضرورت ہے۔ یہ پہلے بزرگوں کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتابوں کی شکل میں امت کے سامنے کروا دیا۔ حکومت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات ہمارے سامنے کرا دی ہے تاکہ ہم چوکنا رہیں۔ چوکنا رہنے کے لیے یہ سب پڑھنا ضروری ہے۔ ابھی تو تھوڑا ہی ہم نے سنایا ہے، 1-2 گھنٹے سنانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو صرف ایک جو ہے جیسے دیگ میں سے چاول پکے کہ نہیں تو 1-2 دانے جو ہے چک کر کے اندازہ لگا لیتے ہیں، چکھنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ کہیں نہ کہیں